السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسلام آباد میں ایبرپٹلی یعنی اچانک اپنے لانگ مارچ کو ختم کر کے عمران خان جس طرح غائب ہوئے اس پر پورے ملک میں چمگوئیاں تو جاری ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بنی گالا میں جا کر سو گئے کہ شاید وہ 1-1.5 دن سے سو نہیں پائے تھے. کچھ لوگوں کا خیال اور دعویٰ یہ ہے کہ وہ دوبارہ پشاور چلے گئے اور ایک مرتبہ پھر وہ سول سرچنگ کریں گے کہ کیا غلط ہوا, دوبارہ دھرنا کب دیا جائے, کس سے مذاکرات کیے جائیں, کس سے نہ کیے جائیں. میرے پاس 2 خبریں ہیں اندر کی اور وہ دونوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ در حقیقت ہوا کیا ہے یا ہوا کیا تھا. اور یہ دونوں خبریں میں معلومات کی بنا پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میں اب اس پر کیا جاؤں کہ جب اپنے خطاب کے دوران یا آخر میں قاسم سوری نے عمران خان کے کان میں یہ کہا کہ اس کو اسلامی ٹچ دیں, اسلامی ٹچ دیں. 1 نہیں 2 مرتبہ کہا اور اس کے بعد تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد عمران خان نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں خود بڑا عاشق رسول ہوں. وہ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ جتنے بڑے عاشق رسول ہیں, کیونکہ جب مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی تو آپ نے اس کی مذمت تک نہ کی. لہذا ساری قوم جان چکی ہے کہ آپ کتنے بڑے عاشق رسول ہیں, لیکن ساری قوم یہ بھی جانتی ہے کہ آپ کس طرح عشق رسول, حب رسول یا عاشق رسول کا مذہبی کارڈ یا اس معاملے کو آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. بات ہو رہی تھی کہ عمران خان کے ساتھ ہوا کیا. اب میں آپ کو صرف مختصراً یہ بتاؤں گا کہ جب عمران خان کے حق میں سپریم کورٹ کے 3 ججز نے یہ فیصلہ دیا تو عمران خان کو پتا تھا کہ اب سپریم کورٹ مجھے نہیں روکے گی, تو انہوں نے وہیں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ ڈی چوک آئیں گے, ڈی چوک جائیں گے. اپنے کارکنوں کو وہاں پر بلانا شروع کر دیا. کارکن وہاں پر پہنچ بھی گئے. پھر آپ نے دیکھا وہاں پر درختوں نے خود سوزیاں شروع کر دیں, یعنی درختوں نے اپنے آپ کو خود آگ لگائی تھی نا. یہ چیزیں تو ہماری عدلیہ کی آنکھوں سے اوجھل تھیں اور ہماری عدالتیں انتشار سے بچانے کے لیے بالآخر انتشار ہوا. اور آج ایک 5 رکنی بینچ نے کہا کہ جی ہاں جو کچھ ہوا بس اس کو بھول جائیں. وہ لوگوں نے در حقیقت وہ ہمارے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں, معزز چیف جسٹس صاحب یا کسی ایک جج صاحب نے یہاں تک فرما دیا کہ جناب وہ در حقیقت سننے میں آیا کہ وہ لوگوں نے آنسو گیس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے درختوں کو یا جھاڑیوں کو آگ لگا دی. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا میں اس معاملے میں حق بجانب ہوں کہ میں سپریم کورٹ کے اندر کبھی سردیوں کے موسم میں جاؤں اور اچانک مجھے ٹھنڈ لگے اور میں سپریم کورٹ کے احاطے سے کوئی بینچ اٹھا لوں یا کوئی درخت کاٹ کے میں اس کو جلا کے آگ سینکنا یا تاپنا شروع کر دوں, تو کیا میرے اس عذر کو قبول کیا جائے گا کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی اور تو میں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ شاید یہ بھی ان کے ہاتھوں میں خارش آ رہی تھی کہ انہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا ہے, انکلوڈنگ جیو ٹیلی ویژن کا جو دفتر تھا. بعض لوگوں کے ہاتھوں میں ویسے بھی خارش آتی ہے, کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. ممکن ہے اس بارے میں اتنے زیادہ ٹویٹس کیے ہیں ہمارے صحافی دوستوں نے کہ میں وہ ٹویٹس جو ہے دہرا نہیں سکتا. اب ایک تو معاملہ یہ ہے کہ جب عمران خان ایک خاص لیول تک سینٹورس تک یا جناح ایوینیو تک آ گئے تو ان کو انہی لوگوں نے یہ میسج دیا کہ جناب آپ کی وجہ سے ہم اب پوری قوم میں رسوا ہو رہے ہیں, شدید دباؤ میں ہیں, آپ نے یہاں سے آگے نہیں آنا, یعنی جن لوگوں نے ان کو اجازت دی تھی. اس کے علاوہ ایک خبر یہ ہے کہ جناب ان کو یہ پہلے ہی جس طرح وہ ٹریپ والی ویڈیو آپ کو یاد ہے, وہ جو جس میں شاہ محمود قریشی بات سن رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی دس از اے ٹریپ, معاف کیجیے گا.
یہ سارا معاملہ جو ہے، ایک تو عمران خان کو پہلے ہی یہ باور کرا دیا گیا کہ آپ انتشار کی سیاست سے دور رہیں گے، درمیان میں بھی یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام آباد داخلے سے پہلے ایک مخصوص مقام تک کافی دیر انہوں نے قیام کیا، اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں وہ آگے آئے، اور پھر آگے آ کر ان کو دوبارہ ایک میسج دیا گیا کہ انف از انف، اب اس سے زیادہ ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ وہ وقت ہے جب عمران خان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے وفاقی حکومت کی ہدایت پر پاک فوج کی مدد حاصل کر لی ہے، اور پاک فوج نے اس وقت تک ڈی چوک سے لوگوں کو ہٹانا بھی شروع کر دیا تھا۔ رینجرز آلریڈی اس وقت تک حرکت میں تھے، پولیس حرکت میں تھی۔ جب عمران خان کو یہ سارا معاملہ پتہ چلا تو پھر ان کو اپنا مستقبل نظر آ رہا تھا کہ اب میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ جن لوگوں کی خواہش تھی کہ عمران خان 20 لاکھ افراد لے کر آئیں، اب انہوں نے دوبارہ عمران خان کو کہا کہ جی آپ کو ایک موقع اور دیتے ہیں، مزید اتنے افراد لائیں۔ دیکھیں، نہ 9 من تیل ہوگا اب، نہ رادھا ناچے گی۔ اب میں آتا ہوں ان دو معلومات کی طرف۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو بڑے، جسے کہتے ہیں نا کہ نو نانسنس طریقے سے، یعنی صاف طریقے سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ عمران خان نے جب سے وہ اقتدار سے الگ ہوئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے سے جس طرح آرمی کو ملائن کیا ہے، جس طرح فوج کی ہرزہ سرائی کی ہے، کردار کشی کی ہے، کبھی نیوٹرل ہونے کا تانا دے کر، کبھی نیوٹرل نہ رہنے کا تانا دے کر، اور کبھی دوبارہ نیوٹرل ہونے کے لیے کہنا، اور پھر یہ کہنا کہ اب آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، دھمکی اس قسم کی، اور جس طرح فوج کے اندر تقسیم کرنے کی سازش کی گئی ہے، ہماری فوج یا ہمارے جو نیوٹرل ادارے ہیں ان کے پاس اس کے ثبوت آ چکے ہیں۔ ثبوت ویڈیو کی صورت میں ہے، آڈیو کی صورت میں ہے، صرف عمران خان کے نہیں ہیں، دیگر جو ان کے جو لوگ ہیں، جو ان کی پارٹی کے رہنما ہیں، ان کے حوالے سے بھی مکمل ثبوت موجود ہیں۔ لیکن وہ ظاہر ہے فوج کا ادارہ فوری طور پر دشمن کے خلاف تو ریاکٹ کرتا ہے، لیکن اپنی عوام کے خلاف، اپنے عوامی لیڈروں کے خلاف فوری طور پر ریاکٹ نہیں کر سکتا۔ ماضی میں اس کی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے دور میں بھی جب پاناما لیکس آئے، جب باقی انکوائریاں ہوئیں، جب مشرف کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، تو فوری طور پر 1 ہفتے 2 ہفتے کے اندر اندر نواز شریف کے خلاف فوج کے ادارے نے ریاکٹ نہیں کیا، نہ عدلیہ نے ریاکٹ کیا، نہ کسی اور نے ریاکٹ کیا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت کے جو سابق جو سید اعجاز حسین شاہ، شاید ان کا نام ہے، بریگیڈیئر اعجاز حسین شاہ، وہ برملا ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ اگر نواز شریف اس وقت فوج کی بات مانتے تو تیسری مرتبہ کیا چوتھی مرتبہ بھی وزیر اعظم ہوتے، یا آج بھی وزیر اعظم ہوتے۔ اب ایک اور بات جو عمران خان کو باور کرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اب عمران خان کو یہ باور کروایا گیا ان کے ساتھیوں کے ذریعے کہ پہلے تو ہم آپ سے مایوس تھے، اب ہمیں آپ پر شدید غصہ ہے، کیونکہ آپ اس وقت موجودہ حکومت کے ساتھ نہیں، اداروں کے ساتھ نہیں، ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ملک کی اکانومی جو ہے، معیشت جو ہے، وہ اس وقت ملک کی سلامتی کی ضامن ہے۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان کی معیشت بیٹھ جاتی ہے، جس طرح کے اندیے دیتے رہے ہیں فواد چودھری اور شیخ رشید کے یہاں پہ سری لنکا والا معاملہ ہوگا، پاکستانی فوج اس کی اجازت دے ہی نہیں سکتی۔ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر خدا نخواستہ ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے تو فوج کیا کرے گی، عوام کیا کرے گی؟ لہٰذا اب یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کردار آپ کو عمران خان کے کنٹینر یا ٹرک پر نظر نہیں آئے ہوں گے، جن میں شیخ رشید سر فہرست ہے۔ آپ کو شیخ رشید اس پر نظر نہیں آئے ہوں گے، پنڈی بالکل ساتھ ہے۔ آپ کو میرا خیال ہے کہ آپ کو فواد چودھری اس پر نظر نہیں آئے ہوں گے، اور جو لوگ آپ کو عمران خان کے ساتھ کنٹینر پر نظر آ رہے تھے، آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیجئے، ان کے چہرے سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، ان کے چہرے کے تاثرات کیا تھے۔ ممکن ہے وہ فٹیگڈ ہوں، یعنی تھکے ہوئے ہوں، ظاہر ہے وہ کل صبح سے وہ سفر میں ہیں، گرمی کی حدت تھی، کنٹینر تو ایئر کنڈیشنڈ ہوتا ہے، لیکن اب خبریں یہ ہیں کہ جناب یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کوئی ایک ایسا معاملہ نہیں تھا
یا کوئی ایک ایسا فیصلہ نہیں تھا، کوئی ایک ایسا قدم نہیں تھا یا اقدام نہیں تھا جس نے عمران خان کو مجبور کیا کہ وہ اپنے دھرنے یا لانگ مارچ کے فوری طور پر اچانک، یعنی جسے آپ یہ کہہ لیں کہ کسی کو یقین بھی نہیں تھا وہ اس کو ختم کرنے کا اعلان کریں، لیکن ان کو یہ اعلان کرنا پڑا، یہ کڑوا گھونٹ ان کو بھرنا پڑا یا لینا پڑا۔ اب ان کو یہ سمجھایا جائے گا کہ جناب یہ نہ 2014 ہے، نہ 2014 کی اسٹیبلشمنٹ ہے، نہ اس وقت کے انٹیلیجنس آفیسر ہیں، نہ اس وقت کے کور کمانڈر ہیں، نہ اس وقت کا آرمی چیف ہے، یہ ہے 2022۔ آپ کو موقع ملا تھا، آپ نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، لہذا فی الحال آپ صبر کریں۔ اور پتہ نہیں وہ صبر اب بنی گالہ میں کریں گے، پشاور میں کریں گے، اڈیالہ میں کریں گے، کوٹ لکھپت میں کریں گے، لاہور کی کیمپ جیل میں کریں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ عمران خان کو نہ صرف حکومت بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی ایک شٹ اپ کال دی جا چکی ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔